السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو کہ ہم سب کے حقیقی خالق ہیں، مالک ہیں، اکیلے ہی اس پوری کائنات کو بنانے والے ہیں اور اکیلے ہی اس پورے نظام کو چلانے والے ہیں۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے۔ اس اللہ رب الرحمن کی رحمتیں ہوں، ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں، ہم سب کے پیر و مرشد، ہم سب کے رہبر و رہنما، پوری کائنات کے سردار، پیغمبر انقلاب، محسن کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مبارک پر کہ جنہوں نے بڑی ہی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ بہت ساری مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرمایا۔ اللہ رب الرحمن کی رحمتیں ہوں اہل بیت، آل رسول، صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام پر، دیگر ان اللہ کے تمام نیک بندوں پر جو دین پر، صراط مستقیم پر چلنے والے تھے اور پھر پوری دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہے۔ قابل صد تکریم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پردے میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ خالق کائنات کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے
ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور پھر ہم جیسے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو اپنے سب سے لاڈلے اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرات، امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے پیر و مرشد، اپنے رہنما جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور پھر دل و جان سے شریعت اسلامیہ کو قبول کرتا ہے اور اپنا ہر قدم اس دین اور شریعت کے مطابق اٹھاتا ہے، یہ شخص صحیح اور سچا مسلمان بھی ہے، وفادار امتی بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے پھر معاشرتی یا سماجی دباؤ کا شکار ہو کر دوست احباب رشتہ داروں کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے عملی میدان میں اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آتی ہے، وہ شخص عمل کے بجائے یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، مسئلہ تو اسی طرح ہی ہے، لیکن اگر میں نے ایسا کیا، میں نے یہ اپنا لیا، میں ایسا بن گیا، میں نے ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، یہ شخص نہ حقیقی طور پر مسلمان ہے اور نہ ہی سچا امتی ہے۔ حضرات، یہ ایک بہت بڑا بت ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ جس طرح پتھر کے بت تھے، مٹی کے بت تھے، یہ بھی بت ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے اللہ کا شکر ہوا، پتھر کی مورتیوں اور بتوں کو چھوڑ دیا، مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو چھوڑ دیا، لیکن افسوس 5 وقت کے نمازی ہو کر بھی اس بت کو نہ چھوڑا، نہ چھوڑ سکے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جس طرح وہ بت تھے، یہ بھی بت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔
جس شخص نے طاغوت کو چھوڑ دیا، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، اللہ کے رسول سے، دین اسلام سے دور کرنے والی ہے، ہر وہ چیز طاغوت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے ہر قسم کے طاغوت کو چھوڑ دیا، وہ پتھر کا تھا، مٹی کا تھا، یا برادری، قوم، رشتہ داروں، دوستوں کا بت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے ہر قسم کے طاغوت کا انکار کیا، چھوڑ دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر ایمان لے آیا اللہ پر۔ پہلے کیا ہے؟ چھوڑنا ہے، ہر چیز کو چھوڑنا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، پڑھا ہے؟ وہ پڑھا ہے، بولو کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، آج کے بعد میرا کچھ نہیں ہے، میرے سامنے کچھ نہیں ہے، ہاں ہے تو صرف ایک اللہ ہے، محمد الرسول اللہ، دوسری ذات ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے انکار ہے لا الہ الا اللہ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہاں بھی پہلے انکار ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر ایمان ہے۔ عرب لوگ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، اب راج اللہ کا چلے گا، رواج اللہ کے رسول کا چلے گا، ہمارا سب کچھ ختم۔ وہ اسی لیے تو جلدی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اور اگر ہمارے جیسا علم ہوتا کہ کلمہ پڑھ کے سب کچھ چل جاتا ہے اور چلتا ہے، تو بتائیں کوئی ضرورت تھی جنگیں لڑنے کی اور قتل و غارت کی اور میدان جنگ لگتے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی جسم زخمی ہوتا، آپ کے دانت مبارک شہید کیے جاتے، کیا ضرورت تھی؟ اگر اسی طرح کا کلمہ پڑھنا تھا تو یہ تو عام چلتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کو چھوڑا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لے کے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسا کڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، ایسا ایمان لے کے آیا ہے، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس بت نے لوگ کیا کہیں گے؟ اس بت نے کئی لوگوں کو حق سے محروم رکھا، دین سے، اسلام سے محروم رکھا۔ کس بت نے؟ ذرا یاد کر لو، لوگ کیا کہیں گے؟ میں اس کی مثال اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ سے دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ساری زندگی اپنے چچا سید ابو طالب کو کلمے کی دعوت دیتے رہے۔ اب آخری وقت ہے، چارپائی پہ پڑے ہیں، کہا چچا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے حضور سفارش کر لوں گا، تمہیں بخشوا لوں گا۔ آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، آپ نے میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا ہے، سردار ہو کر جیلوں میں گئے، سردار ہو کر ہڈیوں کو چوسنے پر مجبور ہوئے، میری خاطر چچا کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش کروں گا، تمہیں بخشوا لوں گا، چھڑوا لوں گا۔ کیا کہا تھا جو ہم کہتے ہیں؟ بھتیجا تم سچے ہو، تمہارا رب بھی سچا ہے، تم جس دین کی بات کرتے ہو یہ دین بھی سچا ہے، جو تم قرآن سناتے ہو یہ قرآن بھی سچا ہے، لیکن دیکھ رہے ہو یہ سامنے فلاں بھی کھڑا ہے، فلاں بھی کھڑا ہے، فلاں بھی کھڑا ہے، فلاں بھی کھڑا ہے۔ بھتیجے اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ لوگ، بولو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ جاتے ہوئے اپنا دین چھوڑ کے
باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، جاتے ہوئے مرتد ہو گئے، اس چیز نے حق سے، دین سے، اسلام سے سید ابو طالب کو محروم رکھا۔ مان جاؤ یہ بت ہے۔ کون سا؟ بولو بولو، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے دیکھیے، بار بار اس بات کی تاکید فرمائی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ میں پرواہ کروں تو کس بات کی؟ فرما آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى ورحمة لقوم يوقنون۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ثم جعلناك على شریعة من الامر، ہم نے آپ کو دین کے ایک حکم، واضح حکم پر کھڑا کر دیا ہے۔ فاتبعها، اس دین کی پیروی کیجئے، بس اس دین کو اپنائیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس بات کی پرواہ نہ کیجئے کہ لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کیجئے۔ فرمایا یہ سارے مل کر بھی، سب مل کر ایک ذرے کے برابر بھی آپ کو فائدہ اللہ کے مقابلے میں نہیں دے سکتے۔ یہ ظالم ہیں جو آپ کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن اللہ اپنے متقین بندوں کا دوست ہے۔ اور یہ مت سمجھنا یہ عام باتیں ہیں، ہذا بصائر للناس، یہ بڑی بڑی دانائی، بصیرت کی، سمجھداری کی باتیں ہیں، لیکن ان کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے دنائی کی باتیں ہیں، رحمت اور ہدایت کی باتیں ہیں۔ ہاں، جن کا اللہ پر، آخرت پر، موت پر یقین نہیں ہے، ان کے لیے عام باتیں ہیں۔ آئیے ایک اور مقام سماعت کیجئے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں، صبح و شام اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، وہ دنیا اور دنیا کی سہولتیں اور دنیا کا مال نہیں چاہتے، اور ان لوگوں کی پیروی اطاعت نہ کیجیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے دین سے، ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ ان کے پیچھے نہ چلیے، ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔
ایک اور مقام پہ اسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے خالق و مالک نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ آپ فیصلہ کیجیے ان لوگوں کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کیجیے اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان کے پیچھے نہ چلیے۔ یہ آپ کو اللہ کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھسلانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ عذاب کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ان کو اللہ عذاب سے دوچار کریں گے۔ یہ تو جہلیت کی باتیں اور جہلیت کے حکم پسند کرتے ہیں، آپ اللہ کے حکم پر ڈٹے رہیں۔ جو لوگ دین سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ جاہل رشتہ دار ہیں، جاہل دوست ہیں، جاہل یہ تعلق ہیں، ان سب کو چھوڑیے، اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کے پیچھے چلیے، اللہ کے دین کی پیروی کیجئے۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ فرمایا ہم نے تو عربی زبان میں اپنا حکم نامہ نازل فرما دیا ہے، اگر آپ نے حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں کی پیروی کی، اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے، تو یاد رکھیے اے محبوب پیغمبر ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہ اللہ کے مقابلے میں آپ کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ اللہ کے عذاب سے آپ کو بچانے والا ہوگا۔ اصل مجھے سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر ہم لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اس بات کی پرواہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر اللہ کی طرف سے ہماری مدد نہیں کی جائے گی، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہمیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس بت کی پوجا کر رہا ہے اور اسلام میں اپنے آپ کو مکمل داخل نہیں کر رہا، اس بات کے پیچھے لگا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کا دین خطرے سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو
اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، آدھے مسلمان، آدھے کافر، آدھے مومن، آدھے مشرک نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، کلمہ پڑھا ہے، اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک تمہارے اوپر اللہ کا، اللہ کے دین کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی باتیں ہیں جو تمہارے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اگر تم نے دین کے اس حکم کو اپنا لیا تو برادری والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان کے طریقے ہیں، اور یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے میری جنت میں داخل ہوں، تو ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا چاہیے، اسلام کے ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ حضرات گرامی، جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا شرک ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا شرک ہے، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک بنانا شرک ہے۔ میرے بھائیو اس بات کو سمجھو، اچھی طرح سمجھو، اللہ کی اطاعت میں شرک کرنا، کسی کو شریک بنانا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کا حکم آئے اور پھر انسان دیکھے جی میرے ابو جی یہ کہتے ہیں، میری امی جی یہ کہتی ہے، ہمارے نانا دادا تو یوں کرتے تھے، ہمارے بڑے تو یوں کہتے تھے، یہ بھی شرک ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں شرک گناہ ہے، اللہ کی صفات میں شرک گناہ ہے، اللہ کے اختیارات میں شرک گناہ ہے، اللہ کی اطاعت میں شرک بھی گناہ ہے۔ قرآن ہی کہتا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ اللہ کس کو؟ فرمایا جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے دل کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو، اپنی تمنا کو اس نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی بات ماننے کے مقابلے میں جو دل کہتا ہے وہ مانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ بھی شرک ہے۔ والدین کا کتنا بڑا حق ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کا ذکر فرمایا ہے، لیکن وہی والدین اگر دین اسلام کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف حکم کریں، پھر حکم ہمیں یہ ہے کہ پھر ماں باپ کی نہیں ماننی، پھر اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ کیا خوب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا۔ گھر میں آئے، دیکھا گھر کے باہر ماں دھوپ پہ بیٹھی ہے۔ کہا ماں جی کیا ہوا، کیوں دھوپ میں بیٹھی ہو، سائے میں تشریف لاؤ، میں تمہیں کھلاؤں پلاؤں، تمہاری خدمت کروں۔ کہا ساتھ چلے جاؤ۔ کہا ماں جی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہا ایک ہی وجہ ہے، کلمہ چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کو چھوڑ دو، سائے کے نیچے آ جاؤں گی، کھاؤں گی، پیوں گی، آپ سے خدمت کرواؤں گی۔ اور اگر تم کلمہ نہیں چھوڑتے پھر یہیں دھوپ میں بھوکی اور پیاسی مر جاؤں گی، زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے، ساتھ تم بھی کیسے بندے ہو کہ تمہاری ماں دھوپ میں بھوکی اور پیاسی مر گئی۔ کہا ماں جی یہ ضد نہ کرو۔ کہا نہیں یہ ایک ہی بات ہے، یہی ضد ہے۔ کہا ماں نہ ایسا کہو، ایسا نہ کرو۔ جب ماں نے اصرار کیا، بار بار کیا کہا تھا؟ اللہ۔ کہا ماں پھر تو ایک ماں ہے، اللہ، پھر تو ایک ماں ہے، ہزاروں مائیں بھی ہوں، کلمے پر، دین پر قربان کی جا سکتی ہیں۔
مجبوریاں ان کی بھی تھی، رشتہ داریاں ان کی بھی تھی، یہ مجبوریاں، یہ معاملات ان صحابہ کے بھی تھے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور پورے کے پورے مسلمان ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مسلمان ہوتے وقت باقاعدہ بیعت لیتے کہ اب تم کلمہ پڑھ رہے ہو، اب اللہ کے معاملے میں، دین اسلام کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ اب تم کلمہ پڑھ رہے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد اب لوگ کیا کہیں گے اس بات کی پرواہ نہیں کرو گے۔ وَأَن نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم جب بھی بولیں گے حق بولیں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کس کو چھوڑا ہے؟ انبیاء کو معاف کیا ہے، رسولوں کو کیا کچھ کہا ہے؟ جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کے بعد سب سے بڑی اور مقدس ہستی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، ان کو لوگوں نے دیوانہ نہیں کہا، شاعر نہیں کہا، کاہن ساحر دیوانہ پاگل نہیں کہا۔ صحابہ کو لوگوں نے السفہاء نہیں کہا، لیکن ان لوگوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا اور اس بات کی نہیں پرواہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انہوں نے پرواہ کی ہے تو اس بات کی کہ ہمارا اللہ کیا کہے گا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما دے، اللہ یہ نقطہ ہمارے ذہنوں میں بھی ڈال دے کہ ہم جہاں رشتہ داروں کی پرواہ کرتے ہیں اور دوست احباب کو دیکھتے ہیں، قوم برادری کو دیکھتے ہیں، کاش کہ ہماری یہ سوچ بن جائے مر کر اللہ کے پاس جائیں گے وہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ کل حوض کوثر پہ اللہ کے محبوب پیغمبر کھڑے ہوں گے، ہمیں دیکھ کر ان کی تو وساقتہ شکل صورت بھی دین اسلام جیسی نہیں ہے، کیا کہیں گے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ بھی سوچا کرے، یہ تو صبح شام دن رات سوچتے ہیں، ہر خوشی غمی پہ سوچتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ ہے کاش ہمیں یہ بھی پریشانی لاحق ہو جائے، کل اللہ کیا کہیں گے، اللہ کے رسول کیا کہیں گے، اللہ کے باقی نبی پیغمبر رسول وہاں پہ ہوں گے، اللہ کے ولی وہاں پہ ہوں گے، صحابہ اکرام وہاں پہ ہوں گے، وہ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس بت نے ہمیں کہاں تک اللہ کے دین سے دور کر دیا۔ آج جانتے سمجھتے ہوئے بھی ہمارے حلیے، غصہ نہ کرنا، ہمارے حلیے، ہماری وضاقتہ، ہمارے چہرے مورے، ہمارے لباس اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کس نے روکا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ مانو تسلیم کرنا چاہیے، اس بت نے ہمیں روکا ہے اور ہمیں دین اسلام سے دور کیا ہوا ہے۔ ہماری خوشیاں غمیاں اسلام کے مطابق نہیں ہے واللہ۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کس نے روکا ہے؟ اس بت نے روکا ہے۔ اگر میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی اسلام کے مطابق کی، دین کے مطابق کی، تو رشتہ دار، قوم برادری، دوست احباب کیا کہیں گے؟ بہت ساری لڑائیاں جھگڑے ہم چھوڑ سکتے تھے، اللہ سے اجر لے سکتے تھے، نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو لوگ، بولو لوگ کیا کہیں گے؟ تم کمزور ہو گئے تھے، تم ماڑا سی، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اللہ اکبر، 25 30 40 50 برس کے ہو گئے،
قرآن نہیں پڑھنا آتا، نماز نہیں پڑھنا آتی، نماز کے الفاظ صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتے، نماز کے الفاظ کا ترجمہ تک نہیں آتا، اور پتہ بھی ہے مسجد میں قاری صاحب امام صاحب موجود ہیں، ہمیں پڑھا سکتے ہیں، سکھلا سکتے ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، سیکھ سکتا ہوں، لیکن نہیں پڑھتا، نہیں سیکھتا۔ کیوں؟ لوگ اگر اب میں سفید داڑھی کے ساتھ جوان ہو کے، بڑا ہو کے، اور پڑھا لکھا ہو کے، کاروباری ہو کے، اتنا میرا سٹیٹس کہاں ہے، اب میں اگر پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا تو لوگ، لہذا قرآن نہیں پڑھنا آتا تو کوئی بات نہیں، نماز صحیح نہیں پڑھنی آتی کوئی بات نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، اگر نماز ہم صحیح پڑھ کے اللہ کے پاس نہ گئے، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پیر کر، اللہ کا پہن کر، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر، اللہ کا قرآن ہمیں صحیح پڑھنا نہ آیا، کل اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت کیجیے اور بات کو ختم کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، جس نے اللہ کی رضا کو تلاش کر لیا، لوگوں کی پرواہ نہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بات کی پرواہ نہ کی، اپنے رب کو راضی کر لیا، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، وہ کائنات کا خالق، مالک، شہنشاہ، بادشاہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جس نے لوگوں کو راضی کیا، رشتہ داروں کو راضی کیا، دوست احباب کو راضی کیا، معاشرے کو راضی کیا، رب کو ناراض کر لیا، اللہ کی پرواہ نہ کی۔ ناراض نہیں ہونا جو آج ہم کر رہے ہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں نا، کیوں جی؟ ایسے ہی کر رہے ہیں نا، لوگوں کی پرواہ ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا جس نے لوگوں کو راضی کر لیا، رب کی پرواہ نہ کی، اللہ کو ناراض کر لیا، کلہ اللہ الی الناس، اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیں گے، لوگ اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ بدبخت بندہ ہے۔ تیسرا نقصان، وَسَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کائنات کا خالق و مالک خود بھی اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، وعدہ کرتے ہیں جو زندگی گزر گئی گزار بیٹھے، اب آگے جتنی زندگی ہے، زندگی بھر ایک ایک قدم پہ، ہر لمحہ ہم پرواہ کریں گے تو اللہ کی، اور پرواہ کریں گے تو اللہ کے رسول کی، پرواہ کریں گے تو دین اسلام کی۔ کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں، اللہ یہ سارے تیرے بندے تیرے گھر میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آئندہ زندگی بھر تیرے پیغمبر کی دین اسلام کی پرواہ کریں گے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ان سب میرے بزرگوں سے، بھائیوں سے، خواتین سے، اللہ سب سے راضی ہو جا۔ اللہ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، سنا ہے، میں نے سنا ہے، اللہ اگر کوئی بات سمجھ آئی ہے تو مولا وہ تیری توفیق تھی، اور اگر سمجھ نہیں آ سکی تو میرے علم کی کمی تھی، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، ایک تو اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد 25 فروری آپ کے ادارہ مرکز المہد العالی دوساکو چوک جامع مسجد بلال میں سالانہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ ملک کے جید قرۂ کرام تلاوتیں فرمائیں گے، اور اسی طرح جید علماء کرام انشاءاللہ خطابات بھی فرمائیں گے۔ تفصیل کے لیے اشتہار وہ سامنے بھی لگا ہوا ہے، باہر بھی لگے ہوئے ہیں، تو بڑا ہی انشاءاللہ باوقار اور روحانی انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ 77 بچے الحمدللہ مختلف شعبوں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ کچھ بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، کچھ بچوں نے تجوید مکمل کی ہے، کچھ بچوں نے گردان مکمل کی ہے، کچھ بچوں نے قرات مکمل کی ہے۔ اس سلسلے میں کل انشاءاللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو تمام بزرگوں نے، بھائیوں نے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ مدارس اور دین پر چلنے والوں کی اور دین پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہر دور میں اس کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے، لیکن اس دور میں اور زیادہ اہمیت ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ بھائیوں نے، بزرگوں نے کوشش کرنی ہے، خواتین کے لیے بھی انتظام ہوگا پردے کا، اور کھانے کا بھی انشاءاللہ سب حضرات کے لیے انتظام ہوگا۔ یہ تقریباً مغرب سے لے کے 10 بجے تک پروگرام جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، جس مسجد میں آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ نے خطبہ جمعہ سماعت کیا ہے، اس مسجد کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو ساتھی اس کی خدمت کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کے لیے، کاروبار کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ جیسے مخلص مخیر حضرات کی ضرورت ہے۔ یہ 16 مرلے جگہ ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے یہ 16 کنال ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچیوں کا یہاں پہ ایک بہت بڑا مرکز بنایا جائے، بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا جائے، ان کو عالمہ بنایا جائے، قاریہ بنایا جائے۔ ابھی ان پر لنٹر ڈر رہا ہے، ہر جمعہ ہی آپ لوگ اعلان بھی سنتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں، تو چونکہ وقت تھوڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عید کے بعد باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس سلسلے میں ضرور شریک ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، یہ جلدی سے کام کمپلیٹ ہو جائے۔ پھر اوپر کلاس روم بنانے ہیں جہاں بچیوں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور بہت سارے کام ہیں، تو مسجد کے ساتھ خصوصی طور پہ دل کھول کر اللہ کے اس گھر کے ساتھ، چونکہ نیا نیا بنا ہے، اس کو زیادہ ضرورت اس وقت ہے۔ اللہ ان ہمارے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے جگہ وقف کی ہے، جنہوں نے خرچ کیا ہے اور جو کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو بہت زیادہ برکتیں اور اس کی بہترین جزا دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ تو بڑھ چڑھ کر اس پروگرام میں سب بھائیوں نے حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دور دور تک نظر دوڑائیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ بچیوں کا کوئی مدرسہ جہاں بچیاں حفظ کر سکیں، قاریہ بن سکیں، تجوید پڑھ سکیں، تو میرے خیال ہے شاید پورے لاہور میں ہی ادارہ نہیں ہے۔ یہاں قرب و جوار کی بات نہیں ہے، شاید پورے لاہور میں ہی بچیوں کا تجوید اور قرات کا ادارہ نہیں ہے۔ تو جس نے یہ بیڑا اٹھا لیا، انشاءاللہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللہ تو ہمارا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے والا ہے، اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے دور فرما دے۔ اللہ گناہوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے۔ اللہ دین کا
نیکی کا ذوق جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ جو تیرے اس گھر کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تو ان کی خدمت فرما۔ اللہ جو اس تیرے گھر کو آباد کرنے میں حصہ ڈال رہے ہیں مولا ان کے گھروں کو آباد فرما۔ ان کی زندگیوں میں کاروبار میں گھر بار میں اللہ اپنے رحمتوں اور برکتوں کا خصوصی نزول فرما۔ اے اللہ جو سنا ہے سنایا ہے مولا ہم سب کو اپنی اصلاح کی بھی توفیق نصیب فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور پھر ہمیں پچھتاوا ہو، کاش کہ ہم اپنی اصلاح کر لیتے۔ اللہ زندگی میں ہی اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما، مکمل اپنے آپ کو دین اسلام میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو مولا شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا جن بیماروں کے لیے درخواست کی گئی اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت تندرستی ایمان برکت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بزرگ بچے شاگرد اے اللہ خواتین میں سے جو بھی بیمار ہیں جس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہم سب کے نیک تمناؤں کو آرزوؤں کو نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو کہا ہے مولا اس میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو سنا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اللہ جو سنایا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ کسی کی کامیابی کا نجات کا ذریعہ بن جائے، اصلاح کی مولا توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔